اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ طور ہے اور اس سے پہلے سورہ ذاریات اور اس سے پہلے سورہ قاف۔ ان تمام سورتوں کا مضمون اصل میں قیامت ہے، وقوع قیامت۔ عجیب بات ہے، تسلسل کے ساتھ ایک ہی مضمون جاری ہے، قیامت قیامت قیامت۔ ایک دفعہ بات ہو گئی، دوسری دفعہ ہو گئی، بار بار اصرار کیوں؟ تمام مفسرین کا اجماع کہہ لیں یا اجتماع کہہ لیں یا اس بات پر اتفاق کہہ لیں کہ کسی بھی انسان کو نیکی کی طرف رغبت دلانے کے لیے جو سب سے بڑی قوت اور طاقت ہے وہ اس بات کا احساس ہے کہ میں نے جو وقت یہاں گزارنا ہے اس کا کسی نہ کسی جگہ پر کسی نہ کسی دن حساب کتاب دینا ہے۔ تو قیامت کا دن، بدلے کا دن، بہرحال اس لیے کہ انسان اپنے کیے ہوئے اعمال کی یا تو جزا پائے، انعام پائے، یا اس کی سزا پائے۔ میں اور آپ ہم زندگی میں بہت ساری محنت کرتے ہیں صبح سے شام تک، تو عام طور پر جو کچھ ہم کمائی کے لیے کرتے ہیں تو ایک تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس رزق آئے، میرے پاس دولت آئے، میرے پاس اسباب آئیں، تاکہ آنا جانا، چلنا پھرنا، پہننا، سونا، کھانا، زندگی میں رہنا میرے لیے آسان ہو جائے۔ یہی مقصد ہوتا ہے کمائی کا، کہ کوئی سہولت رہے، آسانی رہے، میرے پاس سواری رہے، میرے پاس گھر رہے، میرے پاس لباس رہے۔ ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے، پھر آپ بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، کماتے ہیں۔ دوسرا مقصد ان محنتوں کا یہ ہوتا ہے اللہ کہیں فقر نہ آ جائے، کہیں غریبی نہ آ جائے، کہیں فقیری نہ آ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ میرے پاس رہنے کے لیے مکان نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ میرے اور میری اولاد کے پاس کھانے کے لیے رزق اور توشہ نہ ہو۔ تو بعض اوقات تنگی، غربت، فقر، اس سے بچنے کے لیے آپ محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، فقر نہ آ جائے، غریبی نہ آ جائے۔ اور بعض اوقات آپ تونگری کے لیے اور سیر ہونے کے لیے اور آسانیاں حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں۔ دو ہی مقاصد ہوتے ہیں عام طور پر محنت کرنے کے، تیسرا کوئی مقصد نہیں، کیونکہ پتہ ہے نا کہ اگر محنت نہیں کریں گے تو فقر آ جائے گا، غربت آ جائے گی، اگر کریں گے تو آسانی رہے گی۔ اس لیے اصرار ہے قیامت کے دن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بار بار مختلف صورتوں میں، کیوں؟ تاکہ انسان کو بتایا جائے یہ زندگی، اس میں جو تم محنت کرو گے اس کا بھی اجر اور صلہ ملنا ہے۔ اگر کچھ کر لو گے، کچھ مشقت کر لو گے، کچھ ہاتھ پیر ہلا لو گے، کچھ ہمارے سامنے جھک جاؤ گے، کچھ ہماری عبادت کرو گے تو وہاں پر تمہیں آسانیاں حاصل ہوں گی، وہاں پر تمہیں جنتیں حاصل ہوں گی، وہاں پر تمہیں نعمتیں حاصل ہوں گی۔ اور اگر اس دنیا میں تم کچھ کام نہیں کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرو گے، اس کے بتائے ہوئے احکام پر عمل نہیں کرو گے تو یقیناً پھر آخرت میں سزا کے مستحق ہو جاؤ گے، تو سزا ملے گی۔ اب ایک عقل مند آدمی جو یہ جانتا ہے کہ میری دنیا کی محنت کی وجہ سے مجھے آسانی ملے گی، روٹی ملے گی، رزق ملے گا، اور دنیا کی اس زندگی میں سستی سے فقر آئے گا، غربت آئے گی، تنگی آئے گی، اسے یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اسی دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا بدلہ ملے گا، جنت کی صورت میں، آسانیوں کی صورت میں، انعامات کی صورت میں، اور اسی دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور اپنی سستیوں کا بدلہ ملے گا جہنم کی صورت میں، آگ کی صورت میں، سزا کی صورت میں۔ تو اس وجہ سے تکرار ہے، اصرار ہے بار بار قیامت کے دن کے حوالے سے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بار بار بعض اوقات کسی کام کی طرف رغبت دلانا ہوتا یا کسی کام سے روکنا ہوتا تو یوں آغاز فرماتے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ کتابوں پر ایمان بیچ میں سے نکال دیا، انبیاء پر ایمان بیچ میں سے نکال دیا، تقدیر پر ایمان بیچ میں سے نکال دیا، فرشتوں پر ایمان بیچ میں سے نکال دیا۔ دو چیزیں بیان فرماتے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی رکھتا ہے ایمان اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ پھر اگلی بات فرما دیتے ہیں، جیسے کل کا موضوع تھا فَلْيُكْرِمْ ضَيْفِهِ،
اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ کون؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کیونکہ یہی دو وجود ہیں جو قیامت کے دن سزا اور جزا، یہی تو فیصلہ ہوگا، یہی تو دو کیفیات ہیں، ایک قیامت کا دن اور ایک اللہ کا وجود۔ اللہ کے وجود نے فیصلہ کرنا ہے اور قیامت کے دن، قیامت کے روز یہ فیصلہ کیا جائے گا۔ آئیں جی آیات کی طرف۔ والطور، اور قسم ہے طور کی، طور ایک پہاڑ کا نام ہے، طور ایک مبارک پہاڑ کا نام ہے، اسے طور سینہ بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں 4 پہاڑ ایسے ہوں گے جو دنیا میں بھی موجود ہیں، اور ان میں سے ایک طور سینہ ہے اور دوسرا پہاڑ ہے احد کا، اور ایک کو طور زینہ بھی کہا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ مبارک کیسے ہو گیا پہاڑ؟ کوہ طور کی نسبت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، کوہ طور کی نسبت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے کلام کے ساتھ، کوہ طور کی نسبت ہے اللہ کی کتاب تورات کے نزول کے ساتھ۔ تو کتاب اس پہاڑ پر نازل ہوئی، کلام اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پہاڑ پر جاری ہوا، اور رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کا معتبر وہ اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے، اللہ سے ملنے کے لیے، اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے وہ کوہ طور پر گیا۔ تو جس شے کے ساتھ نبی منسوب ہو جائے، جس شے کے ساتھ اللہ کا کلام منسوب ہو جائے، جس شے کے ساتھ الہامی کتاب منسوب ہو جائے، تو جیسے کتاب مبارک، جیسے اللہ مبارک، جیسے نبی مبارک، تو وہ شے بھی خود بخود مبارک ہو جایا کرتی، یہاں تک کہ کوئی جوتا ہی کیوں نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے اور ان کی شبیہ، اس کو بھی بعض اوقات برکت کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، اور لوگ اس کو لے کے پھرتے ہیں، منہ مبارک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بال، اسی طرح سے پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جوتے بھی۔ کیوں؟ ان کی نسبت کس کے ساتھ ہو گئی ہے؟ نبی کے ساتھ۔ تو جس پہاڑ کی نسبت 3 چیزوں سے ہو، ایک اللہ کے کلام، اللہ کی آواز کے ساتھ، اللہ کی تجلی کے ساتھ، دوسرا اللہ کی کتاب کے ساتھ تورات، اور تیسرا اللہ کے نبی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام، تو پہاڑ اتنا مبارک ہو گیا ہے، زمین کا پہاڑ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جنت کا پہاڑ ہوگا۔ تو میں کہا کرتا ہوں اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے بعد جو پکا کامل مومن ہوا، اس نے اپنی نسبت کو جوڑا اللہ کے ساتھ، اس نے اپنی نسبت کو جوڑا قرآن کے ساتھ، اس نے اپنی نسبت کو جوڑا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ ہے دنیا کا چلتا پھرتا انسان، لیکن اللہ اسے ان نسبتوں کی وجہ سے اتنا اونچا کر دے گا، پھر جہنم میں نہیں جنت میں جائے گا۔ جیسے پہاڑ ہے پہاڑ، لیکن نسبت کی وجہ سے جنت کا پہاڑ بن گیا۔ انسان ہے انسان، نسیان خطا کا پتلا ہے، بھول چوک جاتا ہے، خطائیں کرتا ہے، اللہ کی عبادت کا حق تو کوئی بھی نہیں ادا کر سکتا، یہاں تک کہ انبیاء استغفار کرتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، حضرت آدم علیہ السلام، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم استغفر اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا۔ تو بہرحال کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا حقیقی حق ادا کر سکے؟ کوئی نہیں کر سکتا، لیکن نسبت تو جوڑ سکتا ہے نا۔ اللہ کے ساتھ نسبت ہو گئی، اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کی نازل کردہ کتاب کے ساتھ، تو جنت کا وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ مثال سے سمجھایا ہے قیامت کے دن جو معاملہ طور کے ساتھ ہوا نسبتوں کی وجہ سے کہ جنت کا پہاڑ بن گیا، یہی معاملہ ہوگا قیامت کے دن ان لوگوں کا جنہوں نے نسبت کو جوڑا اللہ، اللہ کے رسول اور اللہ کی نازل کردہ کتاب کے ساتھ۔ اس نسبت کے بدلے میں انہیں بھی جنت میں جگہ دے دی جائے گی۔ والطور، طور کی قسم اٹھائی ہے، وکتاب مستور، اور اس کتاب کی قسم اٹھائی ہے مستور، جو سطروں میں لکھی ہوئی ہے۔ تو بعض نے کہا اس سے مراد طور پر نازل ہونے والی کتاب ہے تورات، سطریں، بعض نے کہا اس سے مراد قرآن ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب، بعض نے کہا یہ کرامن کاتبین کا لکھا ہوا وہ صحیفہ ہے جو سطروں میں ہے، انسانوں کے ایک ایک عمل کو تحریر کیا جاتا ہے اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ بعض اوقات اگلی آیت فی رق منشور، رق ورق، رق صفحہ، صفحات میں اوراق میں لکھی ہوئی، منشور نشر کی ہوئی۔ منشور کا ایک معنی وسیع بھی ہوتا ہے، کھلا کشادہ۔ بعض اوقات ہمارے ہاں وقاص بھائی آپ پرچیاں بناتے ہیں تو کہتے ہیں کاغذ مک گیا،
بعض اوقات کام اتنا زیادہ ہوتا ہے، طویل ہوتا ہے کہ بڑے بڑے رجسٹر پورے ہو جاتے ہیں، دفتر مکمل ہو جاتا ہے، اور زیادہ خرید کے لاؤ، کہانی ختم ہو گئی، ایک دن میں اتنا کام کیا کہ صفحات مکمل ہو گئے۔ تو انسان جتنی بھی کوتاہیاں اور خطائیں کرے یا جتنی بھی نیکیاں اور اچھائیاں کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دفتر کشادہ ہے، وسیع ہے۔ یہ نہیں کہ کتے کہانی ختم ہو جائے گی، ورکے مک جان گے تو تھوڑیاں نیکیاں لکھنے تو رہ جان گیاں۔ یہ نہیں کہ ورکے ختم ہو جان گے تو تھوڑیاں برائیاں لکھنے تو رہ جان گیاں۔ ورق منشور، اور پھیلا ہوا، نشر کیا ہوا وسیع کشادہ ورق، اس کی بھی قسم اٹھائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ والبیت المعمور، بیت کہتے ہیں گھر کو، معمور کہتے ہیں آباد گھر کو۔ تو علماء نے ایک تو تعبیر اس کی یہ دی ہے کہ آباد گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جسے آباد کیا انبیاء کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ مکہ مکرمہ میں۔ اور بعض نے کہا نہیں، یہ بیت اللہ مکہ مکرمہ والا بیت اللہ نہیں ہے، بیت المعمور سے مراد اسی گھر کی بالکل سیدھ پر اوپر آسمانوں میں ایک گھر ہے، اس کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المعمور رکھا ہے۔ زمین پر انسان اور بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے بیت اللہ جاتے ہیں۔ تو ساتویں آسمان پر جو گھر بنا ہوا ہے، جیسے یہاں طواف ہوتا ہے ویسے ہی وہاں پر بھی طواف ہوتا ہے، اور 70,000 فرشتے اس گھر کا طواف کرتے ہیں، اور ایک فرشتہ ایک دفعہ طواف کرتا ہے تو پھر قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آتی۔ اتنی فوجیں ہیں، اتنے جند ہیں، اتنے لشکر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، جس نے ایک دفعہ طواف کیا 70,000 ایک دفعہ کرتے ہیں، پھر 70,000 کی باری دوبارہ نہیں آتی۔ اور عجیب بات ہے، 7ویں آسمان پر بسیرا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ معراج کا واقعہ آپ پڑھتے ہیں نا، تو ہر آسمان پر ایک خاص نبی ہے اور اس سے ملاقات ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ 7ویں آسمان پر ملاقات ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ تو علماء نے اس کی تعبیر بھی یہ دی ہے، ابراہیم نے دنیا میں اللہ کے گھر کو آباد کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر بھی بسیرا وہیں کروایا جہاں بیت المعمور ہے، اللہ کے گھر سے دور نہ رہیں ابراہیم علیہ السلام۔ والبیت المعمور، اور آباد گھر کی قسم اٹھائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ والسقف المرفوع، سقف چھت، مرفوع اونچی اور بلند، آسمان کی قسم اٹھائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بلند آسمان کی۔ والبحر المسجور، اور قسم اٹھائی ہے، بحر کہتے ہیں سمندر کو، مسجور کہتے ہیں جس کو دھنکا دیا جائے، جس میں حرارت اور حدت ہو، جس میں آگ ہو۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، وہ دن بھی آنا ہے جب سمندروں کو آگ میں بدل دیا جائے گا۔ سجرت، مسجور، آگ میں بدلے ہوئے، آگ کی طرح کی۔ حیرت کی بات ہے، سمندر میں تو پانی ہوتا ہے اور پانی تو آگ بجھانے کے کام آتا ہے، لیکن قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ جب یہی پانی خشک ہو جائے گا اور اس خشکی کی جگہ پہ آگ آ جائے گی، اور انہی سمندروں کی لہریں جو پانی کی لہریں ہیں وہ آگ کی لہریں بن جائیں گی اور انسانوں کو ہنکاتی ہوئی وہاں تک لے کے جائیں گی جہاں لے جانا مقصود ہے، میدان عرفات کی طرف۔ تو سورج کے پانی میں ٹھنڈک کا مادہ اگر رکھا ہے تو اللہ نے، اور جب اللہ کا جی آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں حرارت کا مادہ رکھ دے گا۔ اب پانی ہے جو آگ بجھانے والا ہے، اسی سمندر میں ایک دن وہ بھی آئے گا جب آگ بن جائے گی، پانی کا نام اور نشان مٹ جائے گا۔ تو قسم اٹھائی ہے اس سمندر کی، پانی والا نہیں، مسجور، آگ والا سمندر۔ قیامت کے دن، قرب قیامت میں یہ واقعات رونما ہوں گے۔ ان عذاب ربک لواقع، بے شک عذاب آپ کے رب کا لواقع ہو کے رہے گا۔ ایسا نہیں کہ عذاب سے بچ جاؤ، گناہگار عذاب سے بچ جائیں۔ ان عذاب ربک لواقع، بے شک عذاب آپ کے رب کا واقع ہو کر رہے گا۔ ما لہ من دافع، اور کوئی نہیں ہے جو اس عذاب کو دفع کر سکے، دور کر سکے، پرے ہٹا سکے۔ ان عذاب ربک لواقع، بے شک آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ ما لہ من دافع، کسی کے پاس اتنی قوت نہیں کہ اس عذاب کو روک سکے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض اوقات یہ آیات تلاوت کیا کرتے تھے، تو ایک دن نماز میں یہی کوہ طور کی آیات تلاوت فرما رہے تھے۔ ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، جب ان دو آیات پر پہنچے اللہ کا اتنا خوف طاری ہوا کہ بے ہوش ہو گئے، اور 40 دن تک روایات میں ہے اتنے بیمار رہے کہ لوگ عیادت کے لیے آیا کرتے تھے کہ امیر المؤمنین کو پتہ نہیں کیڑی بیماری ہو گئی ہے۔ صرف ایک ہی بیماری ہوئی تھی، ایک ہی ضعف، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا خوف، جس عذاب کو ٹالنے کی قوت اور طاقت کسی میں نہیں۔
دوسرا حضرت جبیر بن مطعم بن عدی، ایک صحابی ہیں، مسلمان ہوئے لیکن بدر کے دن تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تھے معتبر، بڑی عزت تھی ان کی. تو انہوں نے کہا کہ جا کے میں کوشش کرتا ہوں جو ہمارے 70 قیدی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس، درخواست کرتے ہیں ان سے جا کے کہ چلو جڑے مارے گئے وہ تو مارے گئے، جنگ ختم ہو گئی، تو یہ 70 تو ہمارے حوالے کریں، یہ ہمیں واپس کر دیں. تو مدینہ منورہ چلے گئے، مسجد نبوی کے باہر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور یہی آیات تلاوت ہو رہی تھی. تو جبیر خود فرماتے ہیں جب میری سماعتوں سے میں مسجد میں داخل نہیں ہوا، دو مسئلے ہیں ان آیات کی روشنی میں آپ کو سمجھانے کے لیے. ایک تو یہ ہے کہ جب میری سماعتوں سے یہ آواز ٹکرائی، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، اتنا خوف میرے اوپر طاری ہوا کہ مجھے یہ ڈر لگنے لگا کہ میں محمد تک ابھی پہنچ بھی جاؤں گا یا راچی مینوں موت آ جانی. یہ میں باہر کھڑا ہوں اور یہ مسجد تھوڑا سا فاصلہ ہے. ان آیات نے اتنا خوف اور خشیت میرے اوپر طاری کی، میں بھول گیا کہ میں آیا کیڑے کام واسطے ہیں. مجھے یہی خوف ستانے لگا میری محمد سے آج ملاقات ہو جائے گی یا نہیں. پھر فرمایا جب میں پہنچا تو میں نے پہلی بات یہی کی کہ باقی گلاں بعد چے پہلے مینوں کلمہ پڑھاؤ، جیڑا قرآن، جیڑی کتاب، جیڑی تعلیم تسی دیندے ہو وہ تعلیم اج مینوں بھی سکھا دیو. میں من گیا اللہ دی نازل کردہ کتاب بالکل سچی اور برحق کتاب ہے. یہ ایک مسئلہ ہے. ان آیات کا اثر دیکھیں کہ عمر جیسا جلیل القدر صحابی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے، اور جبیر بن مطعم بن عدی ایک کافر ہیں، مشرک ہیں، یہی دو آیات سنتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں. اتنی تاثیر ہے قرآن میں. ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ سمجھیں کہ جبیر کہتے ہیں میں مسجد میں داخل نہیں ہوا تھا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آواز میری سماعتوں سے ٹکرا رہی تھی. ایک، اللہ کے رسول جب نماز میں تلاوت کیا کرتے تھے تو آواز بلند ہوتی تھی، اور دوسرا اتنی بلند ہوتی تھی کہ مسجد کی دیواروں سے باہر بھی چلی جاتی تھی اور باہر والا آدمی بھی سنتا تھا. اب یہ پتہ نہیں کون آ گئے ہیں، کہتے ہیں اسپیکر بند کر دو، مسجد کی 4 دیواری کے اندر کے علاوہ آواز باہر نہیں آنی چاہیے، لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں، لوگوں کی زندگی میں خلل آتا ہے. اور جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ میں مسجد کے باہر تھا اور نبی کی تلاوت کی آواز میری سماعتوں سے ٹکرا رہی تھی. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو کتنے مسائل ہیں انہی 2 آیات سے ثابت ہو رہے ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے روکنے والوں کو. ان عذاب ربک لواقع، بے شک عذاب آپ کے رب کا واقع ہو کے رہے گا. ما لہ من دافع، اور کوئی اس عذاب کو دفع نہیں کر سکے گا، دور نہیں کر سکے گا. یوم تمور السماء مورا، اور جس دن کپ کپائے گا آسمان جیسے کپ کپایا جاتا ہے. آنا جانا، تھرانا، کپ کپانا، متحرک ہونا، یہ معنی ہے یہاں پر. مورا، مارا یمورو، اس کا معنی یہی ہوتا ہے کپ کپانا. تو آسمان دیکھیں لگتا ہے کہ بالکل اپنی جگہ پر ساقط ہے، کھڑا ہوا ہے. ساقط ہے نا، کھڑا ہوا ہے، اپنی جگہ پر قائم دائم ہے. لیکن قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ اتنا مضبوط آسمان جس کے نیچے سہارا اور ستون بھی کوئی نہیں ہے، قیامت کے دن اس کی مضبوطی ختم ہو جائے گی، سکوت ختم، سکوت ختم، اس کا قائم دائم ہونا ختم، بلکہ وہ تھرائے گا، ایسے کپ کپائے گا. یوم، اس دن کی قسم ہے، تمور السماء، جب کپ کپائے گا آسمان، مورا، جیسے کپ کپایا جاتا ہے. تو ایک تذکرہ کیا آسمان کے چھت ہونے کا، اونچی چھت. دوسرا تذکرہ کیا سمندروں کا، آگ والے. اور تیسرا تذکرہ کیا آسمانوں کا کہ کپ کپائیں گے. چوتھا تذکرہ کیا بتسیر الجبال سیرا، پہاڑ تو میخیں ہیں اس زمین کے لیے، مضبوط کھڑے ہوئے ہیں. لیکن قیامت کا دن ایسا آئے گا وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور سیرت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سیر پہ نکلنا، سیر، چلنا. پہاڑ بھی بھلا چلتا ہے لیکن قرب قیامت میں یہ ہوگا کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دیں گے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ. اور سورہ قاریہ میں ہے کہ روئی کے گالوں کی طرح سے اڑتے پھریں گے، کالعہن المنفوش، جیسے روئی کے گالے ہوتے ہیں. تو پہاڑوں کا مضبوط ہونا، پہاڑوں کا طاقتور ہونا، پہاڑوں کا میخ کی طرح سے زمین کو مضبوط کرنا ختم. سمندروں کا ٹھنڈا ہونا، سمندروں کا پانیوں والا ہونا، سمندروں کا لہروں والا ہونا، سمندروں کا برودت والا ہونا، سمندروں کا آگ کو بجھانے والا ہونا ختم، بلکہ الٹا آگ بن جائیں گے. آسمان کا مضبوط ہونا، آسمان کا قائم دائم ہونا، آسمان کا ایک جگہ پر ساقط ہونا ختم، وہ بھی اپنی جگہ پر کپ کپا اٹھے گا. افسوس تب ہے اس انسان کے قلب پر کہ یہ آیات سننے کے باوجود اس میں حرارت پیدا نہیں ہوتی، اس میں زندگی پیدا نہیں ہوتی.
افسوس کہ اس میں کپ کپی طاری نہیں ہوتی، افسوس کہ یہ چلتا نہیں ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ رجوع نہیں کرتا، پلٹتا نہیں ہے۔ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا، لیکن ایسا الودہ پٹھا ہے، بعض لوگ، مطلب جملہ سخت، بات سخت ہو گئی، یہ ایسا بدترین ہے، افسوس ہے اس پر، اس کا دل بدلتا نہیں ہے۔ پہاڑ اپنی جگہ بدل گیا، لیکن دل اپنی جگہ نہیں بدلتا۔ سمندر نے اپنی کیفیات کو تبدیل کر لیا، لیکن یہ اپنے دل کی کیفیات کو یہ تبدیل نہیں کرتا۔ آسمان پر کپ کپی طاری ہو جائے گی، لیکن اس کے دل پر خوف اور خشیت طاری نہیں ہوتی۔ یہ مقصد ہے ان چیزوں کی اور ان ناموں کی اور ان صفات کی قسمیں اٹھانے کا۔ فویل، پس ہلاکت، وہ بات جو میں نے ابھی کہی سچ ہو گئی، ہلاکت ہے، تف ہے، افسوس ہے، بربادی ہے، یوم اذن، اس دن، کس کے لیے؟ للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے، قیامت کے دن کا جھٹلانا، طور کا مبارک ہونا جھٹلانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کو جھٹلانا، اگلی آیات میں آ رہا ہے قرآن مجید کو جھٹلانا اور قیامت کے دن کو جھٹلانا اور اللہ کو جھٹلانا۔ فویل للمکذبین، ان تمام جھٹلانے والوں کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت اور بربادی اور تباہی۔ الذین هم فی خوض یلعبون، یہ بدترین لوگ وہ ہیں جن کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے۔ فی خوض، خوض کہتا ہے بے فائدہ کام کرنے والا، ایم ہی لگ گیا، لغو باتیں کر رہا ہے، بلا وجہ کی باتیں۔ اصل میں حوض ہوتا ہے پانی والا، خوض ہوتا ہے اس پانی میں اترنا، بلا وجہ تیراکی سیکھ رہا ہے بلا وجہ، تو خوض کہتے ہیں بلا وجہ کی باتیں کرنے والا، باتیں بنانے والا۔ دوسرا یلعبون، کھیل تماشے میں پڑنے والا۔ فویل للمکذبین، پس ہلاکت، بربادی، تباہی اللہ کے دین کو جھٹلانے والوں کے لیے۔ ایسے لوگوں کی ایک خصلت کیا ہے؟ الذین هم فی خوض، یہ بے فائدہ باتیں کرتے، جنہیں گلاں دا کوئی فائدہ ہی نہیں، بے فائدہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، وقت برباد کرتے ہیں، بلا وجہ کی باتیں کرتے ہیں، بغیر مقصد کے باتیں کرتے ہیں۔ یلعبون، کھیل اور تماشوں میں پڑے رہتے ہیں۔ دوسری صفت، اچھا ان کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن کیا؟ یہاں تو وقت کو ضائع کر لیا، بے فائدہ باتیں کی، کھیل تماشے میں پڑے رہے۔ یوم، قیامت کے دن، یدعون، ان کو دھکیلا جائے گا۔ یدعون، دا کہتے ہیں پکارنے کو، دعوت دینے کو، آؤ بھائی، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، یہ کیا ہے؟ دعوت۔ لیکن جیڑا دعوت نہ مننے، میں تے کمزور ہاں لیکن اللہ تے طاقتور ہاں، تو اس کے لیے پھر دا نہیں ہے، وہ تشدید اور شد کے ساتھ ہوگا، دا۔ مطلب یہ کہ جیڑا سکون نہ گل نہ مننے، امن امان نال، آرام نال، انہوں پھر تکاشائی نہ گل مناؤ۔ تو دنیا میں مؤذن کی آواز پر لبیک نہیں کہا، دنیا میں قرآن کی بات نہیں مانی، اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار پر لبیک نہیں کہا، قیامت کے دن دھکیل کے ان کو لے کے جایا جائے گا۔ یوم یدعون، جب ان کو دھکیل کے لے جایا جائے گا، الی نار جہنم، جہنم کی آگ کی طرف، دعا، دھکیل کر، ہذہ النار، اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ آگ، التی کنتم بہا تکذبون، جس کا تم انکار کیا کرتے تھے، جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے، یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ افسحر ھذا، نبی کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ نبی تو جادوگر ہے، جادو دیاں گلاں کرتا ہے۔ قیامت والے دن جب جہنم کی آگ کی طرف ان کو دھکیلا جائے گا، پھر اللہ یا اللہ کے فرشتے یا نیکوکار لوگ ان سے اس دن پوچھیں گے، افسحر ھذا، ہن دسو یہ جادو سی؟ دنیا سے کہنے سے کہ نا جادو ہے، جادو ہے، جادو ہے، افسحر ھذا، یہ جادو تھا؟ انتم لا تبصرون، تسی اننے ہو، تھانو دسدا نہیں کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ آگ ہے، یہ جہنم ہے، یہ سزا ہے، اس لوہا داخل ہو جاؤ اس میں۔ فاصبروا او لا تصبروا، اس جہنم کی سہار کرو یا نہ کرو، یعنی جہنم کی سزا ملنے پر آہو بکا کرو یا نہ کرو، جہنم کی سزا ملنے پر صبر کر سکو یا نہ صبر کر سکو، سواء علیکم، تمہارے لیے برابر، چاہے چپ کر کے آگ چے سڑی جاؤ، چاہے روڑا پا کے آگ چے سڑی جاؤ، سواء علیکم، تمہارے لیے برابر۔ یہ تو دنیا میں صبر ہے جس پر بدلہ ہے، صبرہ اور بے صبرہ دنیا میں ایک جیسا نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن چاہے وہ صبر کے ساتھ آگ کو برداشت کرے یا بے صبرے کے طور پر برداشت کرے، دنیا میں دونوں ایک ہو جائے ہو، آخرت میں دونوں ایک جیسے ہو گئے، دنیا میں ایک جیسے نہیں۔ صبر دنیا میں خوبصورت ہے اور بے صبرہ دنیا میں بدصورت ہے۔ فصبر جمیل، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ فصبر جمیل، صبر ہی ہے خوبصورت چیز۔
تو دنیا میں صبر کرنا اچھا اور بے صبرے پن کا مظاہرہ کرنا برا۔ قیامت کے دن جہنمی چاہے سہار کرے اس عذاب کی، اول تو کر ہی نہیں سکے گا، چاہے نہ کرے، دونوں برابر ہو گئے۔ سواء علیکم، برابر ہے تمہارے لیے، انما تجزون، بے شک تمہارے لیے جزا ہے یہ، ما کنتم تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے رہے دنیا میں۔ بلا وجہ اللہ نے آگ میں نہیں ڈالا، بلکہ تہاڈا کردار، آپ کی حرکتیں، آپ کے کرتوت ہی ایسے تھے، ان اعمال کی وجہ سے بھیجا جا رہا ہے جہنم میں۔ ان المتقین، جہنمیوں کا تذکرہ ہو گیا۔ ان المتقین، بے شک جو متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، ایمان لانے والے، اپنے دل کو بدلنے والے، اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے دین کے شعار کا احترام کرنے والے، صبر کرنے والے، عبادت کرنے والے۔ ان المتقین، بے شک یہ لوگ متقین ہیں، کام کی بات کرنے والے، کھیل تماشے کی بجائے اللہ کی عبادت میں دل لگانے والے۔ جو خامیاں ان کی بتائی گئیں ان کے الٹ ایمان والوں کی خوبیاں، وہی متقی ہے۔ ان المتقین، بے شک جو لوگ متقی ہیں، فی جنات، وہ باغات میں ہوں گے، نعیم، خالی باغات نہیں بلکہ نعیم، نعمتوں والے باغات۔ وہ بعض اوقات آپ جائیں نا، جب مالٹے کا موسم نہ ہو تو آپ اس کو باغ تو کہتے ہیں لیکن اجڑا ہوا ہوتا ہے، مالٹے تے لگے ہی نہیں۔ سردیاں دے موسم سے چلے جاؤ، ملتان امب دے باغ تے ہوندے ہیں لیکن پھل تے لگا ہی نہیں۔ تو باغ تو ہے لیکن نعیم نہیں ہے، نعمت نہیں ہے اس میں۔ باغ ہے لیکن اس میں نعمت پھل کی نہیں ہے۔ لیکن قیامت کے بعد جنت میں رہنے والوں کو جو باغات ملیں گے وہ نعیم ہوں گے، ہر موسم میں ہر طرح کا پھل جیسا وہ چاہیں۔ ان المتقین، متقین کے لیے، فی جنات، جنات، بنعیم، اور نعمتیں، فاکہین، میوے، بما آتاہم، جو عطا کیے جائیں گے انہیں، ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وقاہم ربہم، اور بچا لے گا رب ان کا انہیں، عذاب الجحیم، جہنم کے عذاب سے۔ تو جنت والوں کے لیے، متقین کے لیے کیا ہو گیا؟ ایک باغات، دوسرا کیا ہوا؟ نعمتیں، تیسرا کیا ہوا؟ میوے، چوتھا عطا کیے ہوئے ان کے رب کی طرف سے، اور پانچواں جہنم کے عذاب سے چھٹکارا۔ یہ نعمتیں ہیں، اور کہا جائے گا انہیں، کلو، کھاؤ۔ میزبان اللہ ہے نا، وہ کل بات ہو رہی تھی نا کہ مہمان آ جائے اس کے سامنے رکھ دو تو میزبان دی نظر ہوندی کہ سارا ہی نہ بیٹھ جائے، لیکن میزبان اللہ ہوگا قیامت کے دن، اور وہ مہمان کی طرف دیکھے گا اور کہے گا کلو، اور کھا، وشربو، اور پیو، ہنیئن، پوری خوشی کے ساتھ، خوشگواری کے ساتھ، بما کنتم تعملون، جو تم کام کیا کرتے تھے۔ ان سے کہا جائے گا اب چکھو عذاب کا مزہ، بما کنتم تعملون، جو تم برے کام کیا کرتے تھے۔ نیکوکاروں سے کہا جائے گا کلو، کھاؤ، وشربو، اور پیو، ہنیئن، بڑی خوشی کے ساتھ، بڑے چاؤ کے ساتھ۔ یہ کس لیے ہے؟ بما کنتم تعملون، جو تم اچھے کام کیا کرتے تھے۔ اگلا انعام سنے، چھٹا، متقین، تکیے لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ ہن تے جڑا نیک بندہ انہوں تکیے دا موقع نہیں نہ ملتا، روزیاں چے بستر ہی نہیں لبدا، مطلب افطار کیا، تھوڑا سا چلے پھرے، اذان ہو گئی، عشاء، پھر تراویح، پھر گھر میں جا کے نوافل، پھر تسبیحات، پھر تہجد، پھر اس کے بعد جناب پھر سحری کی تیاری اور استغفار۔ تو اب تکیہ نہیں مل رہا نا، لیکن اس کے بدلے میں قیامت کا دن آئے گا جب متقیون، اللہ ان کو تکیہ عطا فرمائے گا۔ لاؤ اب ٹیک لگاؤ، اب سہارا لگاؤ۔ دنیا میں راتوں کو جاگا کرتے تھے، آرام نہیں کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے۔ متقیین، تکیہ لگائے ہوں گے، علی سرر، تختوں پر بیٹھے ہوں گے، تختوں پر۔ سرر، تخت، جو بادشاہ کا تخت ہوتا ہے، وہ سرر جڑا جیسے مردے نو لڑائی دا وہ تختہ نہیں، تختہ اور ہوتا ہے، تخت اور ہوتا ہے۔ تو ان کو تختوں پر بٹھایا جائے گا اور تکیے ان کو دیے جائیں گے، مصفوفہ، تخت بھی ترتیب کے ساتھ صفوں میں لگے ہوئے ہوں گے۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، اور ان کو تزویج، ان کا نکاح کیا جائے گا، ان کی شادیاں اور ان کے بیاہ کیے جائیں گے، کن کے ساتھ؟ بحور، حوروں کے ساتھ، عین، بڑی بڑی آنکھوں والی، عین۔ تو آپ جانتے ہیں انسانی وجود میں آنکھ کا بڑا ہونا حسن کی علامت ہے، اور حور کا ترجمہ ایک ہوتا ہے سفیدی۔ حور عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو بھی کہا جاتا ہے، حواری، حور، حواریین۔ لیکن یہاں ان آیات میں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا تو تذکرہ نہیں ہو رہا نا بھئی۔ پیچھے کن چیزوں کا تذکرہ ہو؟ جنت کا تذکرہ ہو رہا ہے، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، جنت کے باغات کا۔ اصل میں غلام احمد پرویز صاحب گزرے ایک لاہور میں، وہ حور کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ایویں مولویاں نے حور بنائی ہوئی ہے خوبصورت لوگوں نوں للچاؤن واسطے، کوئی حور شور نہیں ہونی۔ اصل میں یہاں حور سے مراد ہے موسیٰ علیہ السلام کے حواری۔ تو میں کہتا ہوں حواریوں کا کہیں سیاق اور سباق میں تذکرہ ہے، جنت کا تذکرہ ہے، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔
تکیوں کا تذکرہ ہے، پھلوں کا تذکرہ ہے، میووں کا تذکرہ ہے، تختوں کا تذکرہ ہے، محلات کا تذکرہ ہے، تو یہاں پر وہی زوج، تزویج، نکاح کا تذکرہ ہے۔ تو موسیٰ کے حواریوں کے ساتھ تو نکاح نہیں نہ ہونا، وہ تو خوبصورت خواتین ہوں گی، بڑی بڑی آنکھوں والی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نکاح ان سے کروا دے گا۔ جن کی بیویاں دنیا میں نیکوکار ہوں گی، ان کی بیویوں کو اللہ حوروں جیسی خوبصورت، بلکہ ان سے بھی زیادہ خوبصورت بنا دے گا، اور انہی عورتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نکاح کروا دے گا۔ وہ بعضے کہتے ہیں اللہ ایتھے تو دیتی سی، اتھے بھی یہی، لیکن خوبصورت بنا کے پیش کیا جائے گا۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ، اور نکاح کیا جائے گا ان کا بِحُورٍ، حوروں کے ساتھ، عین بڑی بڑی آنکھوں والی، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو ہیں ایمان والے، وَاتَّبَعَتْهُمْ، اور اتباع کرنے والی، ذُرِّيَّتُهُمْ، اولاد ان کی، یہاں ذریت سے مراد اولاد بھی ہے، ذریت سے مراد اہل خانہ، مضمون آ گیا جی جو ابھی بات ہوئی نا، وَالَّذِينَ آمَنُوا۔ تو باپ اپنے بیٹے کی تنگی برداشت نہیں کرتا دنیا میں، تو آخرت میں اپنے بیٹے کو جلتے ہوئے دیکھنا مشکل ہوتا ہے نا۔ لیکن اگر باپ ایسا ہو کہ اپنے بیٹے کو دین سکھا دے، آپ بھی نیک ہوئے، اپنی اولاد نو بھی نیک بنا دیں۔ والذین آمنوا، توجہ سے سنیں ذرا بات، 4 سال ہونے کو آئے ہیں میرے والد صاحب کو دنیا سے رخصت ہوئے۔ شاید ہی کوئی دن ہو جب میں اللہ سے یہ نہ مانگتا ہوں اللہ ایتھے تو چلو ہن جدائی پہ گئی نا، قیامت والے دن جدائی نہ پائیں، مینوں میرے پیو کول لے جائیں جہاں بھی وہ ہوں، اور یقین ہے انشاءاللہ جنتوں میں ہوں گے۔ والذین آمنوا، اور یہ جو بڑے بڑے ہیں آپ ان سے پوچھئے، چٹھا صاحب سے پوچھیں، فقیر محمد اجاز صاحب سے پوچھیں، والد کا چلا جانا اور اس کی جدائی اب بھی خواب میں آتے ہوں گے کبھی کبھی، اور خیال آتا ہوگا کبھی ان سے ملاقات ہو جائے۔ طریقہ سنیں ملاقات کا، والذین آمنوا، اور یہ جو لوگ ہیں ایمان والے، واتبعتہم ذریتہم، اور اتباع کیا ایمان والوں کا ان کی اولاد نے، ایمان والے تھے، اولاد کی تربیت کی، اولاد بھی ایمان پر چلی، ایمان والے تھے، اپنے اہل خانہ کی تربیت کی، اہل خانہ بھی ایمان کے رستے پر چلے، بھی ایمان کے ساتھ چلے۔ الحقنا، الحاق کروا دے گا ان کا، الحقنا اکٹھا کر دے گا اللہ تبارک و تعالی۔ ملحق تو سمجھتے ہیں نا آپ، ملحق ہونا، اکٹھے ہونا، جیسے یہ دفتر ہماری مسجد کے ساتھ کیا ہے، ملحق ہے، جڑا ہوا۔ تو قیامت کے دن الحاق ہو جائے گا، باپ کا بیٹے کے ساتھ، میاں کا بیوی کے ساتھ، افراد کا اپنے اہل خانہ کے ساتھ۔ شرط ایک ہی ہے، آپ بھی ایمان والے ہوں، اپنی اولاد دی تربیت بھی ایمان تے کرن، پھر اولاد بھی ایمان تے قائم دائم رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فاصلہ جو دنیا میں ہو گیا، جدائی پڑ گئی، اللہ اس جدائی کو مٹا دے گا۔ الحقنا، ان کو الحقنا، الحاق کروا دے گا ان کا، اکٹھا کر دے گا، بہم ان کے والدین کے ساتھ، ذریتہم اولاد کا، وما التناہم من عملہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کرے گا کم ان کے اعمال میں سے تھوڑا سا بھی، من شیء، تھوڑا سا بھی، کل امرئ ما کسبت رہین، بہرحال ہر شخص کا کمایا ہوا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہے محبوس۔ رہین، رہن رکھنا کسی چیز کا، محبوس قرار دلوا دینا، یعنی بعض اوقات آپ قرضہ لیتے ہیں نا کسی سے، وہ کہتا ہے کہ مینوں کوئی چیز رہن رکھوا دے، تو آپ کہتے ہیں میرا رقبہ لے لا، میرے رقبے دے کاغذ لے لا۔ جدوں تک قرضہ ادا نہیں ہوندا، وہ رقبہ یا رقبے دے کاغذ جنہیں قرضہ دیتا ہے وہ دی ملک چ رہندے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو اب گناہگاروں کا تذکرہ آ گیا، ان کے جو اعمال ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہیں، محبوس ہیں، رکھے ہوئے ہیں، چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، چوری نہیں کر سکتے۔ ہر شخص اپنی کمائی کا اس دن ہوگا رہین۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ، اور مدد کریں گے ہم بِفَاكِهَةٍ، میووں سے، وَلَحْمٍ، جنت کی اور نعمتیں، وَأَمْدَدْنَاهُمْ، جنتیوں کی مدد کریں گے ہم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ایک دوسرا امداد کا معنی ہوتا ہے توسع، وسیع کر دینا، بڑھانا، بڑھا دیں گے جنتیوں کی، بِفَاكِهَةٍ میوے، وَلَحْمٍ گوشت، مما یشتہون، اور جس چیز کا بھی وہ تقاضا کریں، تو جنت میں میوے، جنت میں گوشت، اور جنت میں جس چیز کی بھی وہ چاہت کرے۔ یتنازعون، اچھا یہ عجیب بات آ گئی، بیگم بھی جنت سے آ گئی، آپ بھی جنت میں چلا گیا، اولاد بھی جنت میں چلی گئی، دوست احباب سے بھی ملاقات ہو گئی، تو ایک ہی جنت ہے اور کتنے سارے لوگ ہیں۔ تو بعض اوقات یہ جو ہاسٹل کی زندگی ہے نا، ہوتے دوست ہیں، بوتل منگوائی، اب وہ ایک دوسرے سے شغل مذاق، نہ لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ ایک دوسرے سے نفرت ہے، نہ چھینا چھپٹی ہے، مذاق میں ایک دوسرے کا گلاس اٹھاتا ہے، دوسرا پہلے کا گلاس اٹھاتا ہے، وہ کہتا ہے میرا گلاس دے، وہ کہتا نہیں تو پہلے میرا، یہ مذاق میں ہوتا ہے،
اس سے لطف اور سرور ملتا ہے، اس سے جھگڑا اور وحشت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ تو جنت میں جنتی جب اکٹھے ہو جائیں گے اہل خانہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یتنازعون، تنازع سے مراد یہاں جھگڑا نہیں ہے، تنازع سے مراد ایک دوسرے کی چیزیں اٹھانا، کھیلنا، شور و شغب کرنا۔ یتنازعون فیہا، وہاں ایک دوسرے کے ساتھ یہی معاملہ کریں گے۔ کأسن، کأس کہتے ہیں پیمانہ، کأس یہ گلاس، کأس مرتبان، کأس جس میں مشروب کو پیا جاتا ہے، کأسن لا لغو فیہا، لیکن اس پینے پلانے میں اور ایک دوسرے سے چھینا چھپٹی میں، لینے دینے میں، لا لغو فیہا، اس میں بد کلامی نہیں ہوگی، گالم گلوچ نہیں ہوگا، ایک دوسرے پر تانا زنی نہیں ہوگی بھی میرا لے گیا تو میرا کھا گیا، یہ نہیں ہوگا۔ جنت کی نعمتیں بڑی اور طرح کی ہیں۔ تو مجھے ہاسٹل کی زندگی یاد آ جاتی ہے ان آیات کو پڑھ کے۔ ولا تأثیم، اور نہ ہی اسم ہوگا، نہ گناہ ہوگا، نہ گناہ کا ارادہ ہوگا کہ میں اس کا گلاس لے کے اڑ جاؤں، نہ یہ ارادہ ہوگا کہ اگر کسی نے کچھ لے لیا تو وہ گالیاں دے اور وہ اس کو برا بھلا کہے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ شغل مذاق ہوگا۔ یہاں لائب سے، لغو سے اللہ نے روک دیا، وہاں سارے شغل مذاق اللہ تبارک و تعالیٰ جاری فرما دے گا۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ، اور طواف کریں گے ان کا غلمان۔ یہ حور کے ساتھ ساتھ خدام کی ایک اور صنف موجود ہے، لڑکے ہوں گے غلمان، لڑکے نوجوان۔ تو مفسرین کہتے ہیں خادم نوجوان رکھو، خادم اگر بوڑھا ہوگا کہو گے کہ یہ کام کرو، او دے نالو چھتی تو آپ کر لینا سی، اب اس کو کہہ دیا وہ پتہ نہیں کیسے کرے۔ غلمان ایک تعبیر اس کی، یہ بھی مفسرین نے دنیا میں اس کی تعبیر ایک یہ بھی ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ، اور طواف کریں گے ان لوگوں کا، جنتیوں کا، غلمان غلام، لہم لڑکے، لہم کأنہم لؤلؤ مکنون، وہ بھی اتنے حسین اور جمیل اور خوبصورت ہوں گے، لؤلؤ وہ موتیوں کی طرح سے ہوں گے، مکنون سیپ آپ نے دیکھا ہے کبھی؟ سیپ، سپی جنوں اسی کہتے ہیں، سیپ سمندر میں سے نکلتی ہے، تو بعض سیپ ایسے ہوتے ہیں جس میں سے در نکلتا ہے، موتی نکلتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایسے چمکدار ہوں گے۔ خادم ہو تو صاف ستھرا، خادم ہو تو پاک صاف، تاکہ مہمان کے سامنے مشروب پیش کرے تو مہمان کو الٹی نہ آئے، مہمان کو وحشت نہ ہو، اس کے وجود سے بدبو نہیں آنی چاہیے۔ خدام تو اچھے ہونے چاہیے، صاف ستھرے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، تو ایک دوسرے سے چیزوں کو قبول کرتے ہوں گے، ایک دوسرے کا سامنا کرتے ہوں گے۔ یتساءلون، ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوں گے۔ کیا بات چیت کرتے ہوں گے؟ قالو، کہیں گے، انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، بے شک ہم تھے دنیا میں مشفقین۔ یہاں مشفق اصل میں نرم دل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا۔ مشفق کا یہی معنی نہیں ہے شفیق، شفیق کی شفقت بھی ڈر کی وجہ سے ہوتی ہے، کہیں اولاد رس نہ جائے، اس لیے شفقت ہوتی ہے۔ تو مشفقین کا ترجمہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے۔ یہ جو قیامت کے دن مزے اڑانے والے یہ سارے لوگ ہوں گے، یہ ایک دوسرے سے، اہل خانہ باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، میاں بیوی سے، بیوی میاں سے، قیامت کے دن جنتوں میں ایک دوسرے سے کلام کریں گے۔ قالو، کہیں گے، انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، بے شک اس سے پہلے یعنی دنیا میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے تھے ڈرنے والے۔ ان کے لیے ہیں یہ انعامات۔ ایک دوسرے سے پوچھیں گے یہ نعمتیں ہمیں مل کیسے گئیں، تو کہیں گے انا کننا، ہم تھے انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، ہم دنیا میں تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ فمن اللہ، بس انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ علینا، ہمارے اوپر، ووقانا، اور بچایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عذاب السموم۔ سموم مسام سنا ہے آپ نے؟ آپ کے وجود میں مسام ہوتے ہیں، ٹھنڈ آوے تے انہاں مساماں دے ذریعے تھوڑے اندر تک، ہڈیاں تک ٹھنڈ پہنچ دی ہے، اور گرمی ہو تو انہی مساموں کے ذریعے اندر تک حرارت پہنچتی ہے اور پسینہ باہر نکلتا ہے۔ سموم ایسی سخت اور تیز اور تند اور گرم ہوا جو ان مسامات کے ذریعے وجود کے اندر داخل ہو کے وجود کو پگھلا دے۔ جہنم، جہنم کی سزا، جہنم کی تلخ گرم ہوا۔ فمن اللہ، پس انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا علینا، ہمارے اوپر، ووقانا، اور بچایا ہمیں عذاب السموم، دردناک گرم حرارت والے عذاب سے۔ انا کننا من قبل ندعوہ، یہ کیوں بچایا اللہ نے گرم عذاب سے؟ انا کننا، بے شک ہم، من قبل، اس سے پہلے، ندعوہ، اسی کو پکارا کرتے تھے، اسی کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ہمارا بابا پپل شاہ نہیں تھا، ہمارا بابا بن شاہ نہیں تھا، ہمارا بابا، ہمارا اللہ، ہمارا پروردگار یہی وجود تھا، ہم اسی کے سامنے جھکتے تھے، اسی سے منتیں اور مرادیں انا کننا من قبل ندعوہ،
ہم پہلے دنیا میں اسی سے تو تقاضا کرتے تھے، اسی کے سامنے جھکتے تھے۔ انہو هو البر، بے شک ہمارا جو رب ہے وہ تو بڑا بر، نیکیوں کو قبول کرنے والا، رحیم، رحم کرنے والا۔ فذکر، پس آپ نصیحت کیجئے، فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، آپ نصیحت کیجئے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، نعمت سے نہ کاہن ہیں یعنی جادوگر، ولا مجنون، نہ آپ دیوانے ہیں۔ یہ جو کفار اللہ کے رسول آپ کے ساتھ رنگ برنگ کی باتیں کرتے ہیں نا، آپ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہیں، آپ تو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، آپ کے پاس فرشتہ آتا ہے، آپ نہ کاہن ہیں، نہ جادوگر ہیں، نہ آپ مجنون دیوانے ہیں۔ ام یقولون شاعر، کیا یہ بدبخت لوگ کہتے ہیں آپ کے بارے میں شاعر؟ نتربص بہ ریب المنون، عن قریب گھیر لے گا ان کو گردش زمانہ، ریب المنون گردش زمانہ۔ یہ کیا کہتے تھے جدوں تانے دیتے تھے نا، جب آگے ترجمہ ہی کریں گے انشاءاللہ، کافی مضمون ہو گیا تفصیل کے ساتھ۔ کہتے تھے ایدا پیو بھی 25-26 سال دی عمر چ مر گیا، بس انہیں بھی جوانی چاہیے دنیا تو چلے جانا، ایدے تو جان ساڑی جلدی چھوٹ جانی ہے۔ یہ اس طرح کے الفاظ کہا کرتے تھے کفار کہ اس کا باپ بھی جلدی چلا گیا جوانی میں، اس نے بھی جوانی میں چلے جانا ہے۔ ایک دوسرا کہا کرتے تھے یہ شاعر ہے، تیسرا کہا کرتے تھے کاہن ہے، کہا کرتے تھے مجنون ہے، دیوانہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو یہ کہتے ہیں ان کی پکڑ انہی پر آئے گی، ان اپنے کہے کی گردش کا شکار یہ خود ہی ہوں گے۔ یہ کہتے تھے جلدی محمد چلے جائیں گے، جلدی یہ چلے جائیں گے، محمد کا نام تو زندہ تابندہ رہے گا قیامت تک، تو ان کا کہنا انہی کے حق میں ہوگا، محمد کے لیے نہیں ہوگا۔ قل، اے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرمائیے، تربصوا فانی معکم من المتربصین، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ کرتے ہیں انتظار۔ ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون، کیا ام تأمرهم، کیا تمہیں حکم دیا تھا، احلامهم، کیا تمہیں حکم دیا تھا تمہاری عقل نے کہ نبی نو چٹھلاؤ؟ عقل تو نبی کا اقرار کرتی ہے، انکار نہیں کرتی۔ تو استہزاء، یہ مذاق اڑاتے تھے نا نبی کا، تو اللہ نے ایک لطیف انداز میں مذاق اڑایا ہے کفار کا۔ جو باتیں تم کرتے ہو نبی کے بارے میں، مجنون، دیوانہ، شاعر، کاہن وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ام تأمرهم احلامهم، کیا یہ باتیں سکھائی ہیں تمہیں تمہاری عقلوں نے؟ ام ہم قوم طاغون، یا تم ہو طغیانی کرنے والے سرکش قوم۔ اس کا مطلب یہ ہے جیڑا بندہ ایداں دی گل کرے محمد دے بارے چے انہوں عقل کوئی نہیں، عقل یہ بات سجھا نہیں سکتی۔ اتنی پیاری شخصیت کے بارے میں ایسی گندی گندی باتیں جوڑنا، مانا اصل میں مجنون اور دیوانے یہ ہیں، عقل ان کی کام کرنا چھوڑ گئی ہے۔ ایک دوسرا، ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون، بلکہ تم کہتے ہو جو باتیں تم کہتے ہو، بل لا یؤمنون، بلکہ تم اصل میں ایمان ہی نہیں لائے، تمہیں تمہاری عقل نے یہ باتیں نہیں سجھائیں، اصل میں تھوڑے دلاں چے ایمان آیا ہی نہیں۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّن مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر تسی ام یقولون، کیا یہ لوگ کہتے ہیں ایسی بات تقولہ، جیسی آپ کہتے ہیں؟ کیا مشرکین کا قول، دشمنوں کا قول اس قول کے برابر ہو سکتا ہے جو قول آپ کا ہے؟ یعنی ان کا کہنا قرآن مجید کی تعلیم کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، قرآن اونچی کتاب ہے۔ بل لا یؤمنون، بلکہ یہ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ ان سے کہو قرآن کے بارے میں کہتے ہو شاعری ہے، قرآن کے بارے میں کہتے ہو لوگوں کا کلام ہے۔ فَلْيَأْتُوا، پس لے آؤ، بِحَدِيثٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کے جیسی کوئی ایک بات، اگر تم اپنے دعوے میں ہو سچے۔ ام خلقوا من غیر شیء ام ہم الخالقون، کیا تم نے بنایا ہے آسمانوں کو اور زمینوں کو؟ اگر تم نے بنایا ہے آسمانوں اور زمینوں کو تو کہہ دو پھر محمد سچے نہیں ہیں، کیونکہ تسی بنایا اپنی مخلوق دے بارے چے تسی بہتر جان دے ہو، لیکن تم نے تو نہیں بنایا محمد کو، اللہ ہے بنانے والا۔ ام خلق السماوات والارض، کیا تم نے بنایا ہے آسمانوں کو اور زمین کو؟ بل لا یوقنون، بلکہ تم یقینی نہیں رکھتے۔ میں آپ سے کہہ رہا تھا نا مذاق اور استہزاء اللہ ایسے کرتا ہے۔ وہ بعض اوقات کوئی آدمی آ کے کہتا ہے نا کسی سے کہ اداں کارا بتی بند کر دیا، صفائی کر دے، تو اگلا انہوں کہتا ہے تانا دندہ تو ڈی سی لگا ہے، تو ڈی سی لگا ہے۔ یہ استہزاء ہے، یہ مذاق ہے، اس کا اڑایا گیا۔ کفار نبی کا مذاق اڑاتے تھے تو اللہ نے کفار کا مذاق اڑایا۔ تسی اللہ لگے ہوئے سگے، تسی بنایا سی زمین آسمان نو، تسی اپنے آپ نو ترتیب دیتا سی، تسی سگے عقلاں والے۔ یہ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ استہزاء کیا ہے۔ ام عندہم خزائن ربک،
کیا ان کے پاس ہے خزانے اس کے رب کے؟ ام ہم المسخیطرون، یا یہ لوگ ہیں خزانوں سے فیض یاب ہونے والے؟ ام لہم سلم، کیا ان کے پاس ہے کوئی سیڑھی؟ یستمعون فیہ، جس پر چڑھ کے یہ سنتے ہیں آسمانوں کی باتیں؟ فلیأتی مستمعہم، پس لے آئیں اپنی سنی ہوئی باتیں، بسلطان مبین، پوری دلیل، پکی دلیل کے ساتھ لا نہیں سکتے۔ ام لہ البنات، انہاں دا ایک اور پٹھی گل سنو انہاں دی، یہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ چنگا بھی میرے تسی بندے ہو، یعنی اپنے لیے منگ دیو بیٹے تے اپنے رب لیے منگ دیو بیٹیاں۔ عجیب بات ہے، جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے پروردگار کے لیے پسند نہیں کرتے۔ ام لہ البنات، کیا تمہارے لیے، کیا اس کے لیے ہوں بیٹیاں؟ ولکم البنون، اور تمہارے لیے بیٹے؟ یہ پاگلوں جیسی باتیں کرتے ہیں۔ ام تسألہم اجرا، اللہ کے رسول کیا آپ نے ان سے کوئی اجر طلب کیا کہ میں تو قرآن پڑھاؤں تو مینوں پیسے دیو؟ آپ نے تو کوئی اجر طلب نہیں کیا۔ ان کے بھاگنے کی کوئی وجہ تو ہو نا، یا تو انہوں دی عقل انی کامل ہوئے، یا یہ ڈی سی لگے ہوئے ہو، یا انہوں نے زمین آسمان بنائے ہوں، یا انہوں نے قرآن ترتیب دیتا ہوئے، یا قرآن تو اچھی گل یہ لے ہون، یا انہوں کو کوئی پوڑی ہوئے آسمان دیاں خبراں انہوں کو آندیاں ہون، یا اللہ تبارک و تعالیٰ دے خزانے دیاں کنجیاں انہوں دے کول ہون، یا تسی انہوں کو کوئی پیسے مانگ دے ہو، وہ کوئی تو دلیل ہو آپ کے انکار کی، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ فَهُمْ مِن مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ، اصل میں یہ اپنے ہی غرور میں یہ آگے بڑھنے والی قوم کا علم ہے۔ فَهُمْ يَكْتُبُونَ، یا ان کے پاس لکھی ہوئی کوئی چیز ہے پرانی جو انہوں نے لکھ لی ہے غیب کی؟ ام یریدون کیدا، کیا یہ ارادہ رکھتے ہیں کسی تدبیر کا، سازش کا؟ فالذین کفروا، پس یہ جو لوگ ہیں کفار، ہم المکیدون، سازشیں کرنے والے ہوتے ہیں، شرارتی سازش کرنے والا۔ دنیا میں سازش کافر کا کام ہے، اور دنیا میں تدبیر مسلمان کا کام ہے۔ تدبیر نیک مقصد کے ساتھ ہوتی ہے، سازش برے مقصد کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہوتی دونوں چالیں ہیں دماغ کی، لیکن ایک کا مقصد خوبصورت ہوتا ہے اور دوسری کا مقصد بدصورت ہوتا ہے۔ کافر کی تدبیر کو سازش کہا ہے، مسلمان کے سوچنے کو تدبیر کہا ہے اللہ تبارک و تعالی نے۔ ام یریدون کیدا، کیا یہ ارادہ رکھتے ہیں کفار سازش کا؟ فالذین کفروا، پس یہ لوگ جو ہیں کفار، ہم المکیدون، یہ کرتے ہی سازشیں ہیں۔ ام لہم الہ غیر اللہ، کیا ان کے لیے اللہ کے علاوہ معبود کوئی اور؟ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے اس بات سے، عما یشرکون، جو یہ شرک کرتے پھرتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ، اگر آ جائے ان کے پاس آسمان کا کوئی ٹکڑا، كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان کا کوئی ٹکڑا۔ نبی کو ایک اور تانا بھی یہ دیتے تھے، مفسرین نے لکھا ہے نبی نو کہندے سی اگر تو سچا نبی ہے نا تے آسمان دا ایک ٹوٹا ساڑھے سامنے سٹ کے دکھا زمین تے، اگر تم سچے نبی ہو نا تو آسمان پورا نہیں، آسمان کا ایک ٹکڑا توڑ کے ہمارے سامنے لا کے تو دکھاؤ۔ تو اللہ نے کہا انہاں دیاں عقلاں اینیاں ہیں، اللہ دے رسول جے تسی واقعی آسمان دا ٹوٹا لیا کے انہاں دے سامنے رکھ دیو تے پھر انہاں نو سمجھ پھر نہیں ہونی، انہاں نے کہنا اے تا بدڑا پانی نال بھریا ہویا۔ آسمان کو کہیں گے یہ تو بادل ہے پانی سے بھرا ہوا، بادل اور آسمان ان کا فرق ان کو نہیں پتا، اس کے باوجود کہتے ہیں لا کے دکھاؤ۔ وہ ہماری بیبیاں بعض اوقات جاتی ہیں نا بازار میں، کپڑے کا پتہ نہیں ہوتا کون سا اچھا ہے کون سا ہلکا، آپ پہ مار دیاں رہنیاں ہوتے آ نہیں چنگا، اچھے کو کہتی ہیں یہ اچھا نہیں ہے، اور جو اچھا نہیں ہوتا اس کو کہتی ہیں یہ بڑا اچھا ہے۔ تو دکاندار سارا فائدہ پھر اٹھاتے ہیں ان کا، خوب لوٹتے ہیں۔ تو جن کو سمجھ ہی نہیں ان کے ساتھ ایسے ہی ہونا ہے۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ، اگر ان کو دکھا دیا جائے ٹکڑا آسمانوں کا، ساقطاً، ساقط ٹوٹا ہوا، يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ، تو یہ کہیں گے یہ تو بادل ہیں اصل میں بھرے ہوئے پانیوں سے۔ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُسْعَقُونَ، فَذَرْهُمْ، پس ڈرائیے آپ انہیں، تنبیہ کیجئے، وارننگ دیجئے اللہ کے رسول، حتیٰ یہاں تک کہ یلاقوا، ملاقات ہو جائے، یومہم الذی فیہ یصعقون، اس دن سے ان کی ملاقات ہو جائے جس دن بجلی کی کڑک ان پر گرائی جائے گی، جہنم کی کڑک، بجلی کی کڑک، آگ کی کڑک ان کی سماعتوں سے ٹکرائے گی۔ آپ ڈراتے رہیے اس چیز سے۔ یوم، وہ دن، لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، جس دن ان کی سازشیں نہیں آئیں گی ان کے تھوڑا سا بھی کام، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِنَّ، اور بے شک، للذین ظلموا، جنہوں نے کیا ظلم، عذاباً، ان کے لیے عذاب، دون ذالک، اور بڑھتا چڑھتا عذاب۔ وہ جنتیوں کے لیے اللہ نے فرمایا تھا نا ان کے لیے نعمتیں نعمتیں نعمتیں، دون ذالک، اس سے بھی زیادہ نعمتیں، وہ کیا؟ اللہ کا دیدار۔ ایسے ہی جہنمیوں کے لیے سزا سزا سزا، دون ذالک، اس سے بھی زیادہ سزا۔
ولیکن اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر ایسے ہیں جو علم نہیں رکھتے۔ وصبر، آپ صبر کیجئے، لحکم ربک، اپنے رب کے حکم کے ساتھ، فإنک بأعیننا، پس آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اللہ کے رسول آپ پریشان مت ہوں، آپ صبر کریں، آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اسی رخ کسی اور پاسے کر لیا، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، ہماری نظریں آپ پر لگی ہوئی ہیں، آپ بے فکر ہو جائیے، بس آپ صبر کیجئے۔ وسبح، اور پاکی بیان کیجئے، بحمد، تعریف کے ساتھ، رب کا، اپنے رب کی، حین تقوم، قیامت کے دن تک کے لیے، یا حین تقوم، جب آپ بیدار ہو جائیں، صبح کے وقت تک آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کیجئے۔ ومن اللیل، اور رات کے وقت میں، فسبحہ، پس تسبیح کیجئے اس کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ وادبار النجوم، اور ستاروں کے جاتے وقت، ستاروں کے جانے کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ فجر، جب ستارے غائب ہو گئے، اللہ کی تسبیح۔ رات کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی اللہ کی تسبیح۔ اور فجر کے بعد بیدار ہونے کا وقت ہوتا ہے، کچھ لوگ قیلولہ کرتے ہیں، قیلولہ کے بعد بیدار ہوتے ہیں، اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح۔ نبی سے تقاضا یہی ہے، صبر کریں، دن رات دوپہر شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیحات کریں۔ سورۃ طور مکمل ہوئی، الحمدللہ۔